السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل سٹوریز بائی بادشاہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و آباد رکھے اور تمام بری آفات سے بچائے رکھے۔ تو چلیے دوستو، اپنے پہلے خوفناک واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہائے، میرا نام رامیش ہے اور میرا تعلق پنجاب سے ہے۔ ایک دفعہ میں اپنے کام سے لدھیانہ گیا ہوا تھا اور مجھے رات کو بس سے جانا پڑا تھا۔ بس کو چلتے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ ہوا تھا کہ بس اچانک سے خراب ہو گئی، اور خراب بھی کہاں پر ہوئی، ایک سنسان حویلی کے سامنے، جو کہ سڑک سے صرف 500 میٹر کے فاصلے پر تھی۔ ہم سبھی مسافروں کو چاند کی روشنی میں وہ حویلی صاف صاف نظر آ رہی تھی۔ جب تک بس ٹھیک ہوتی تب تک ہم میں سے کچھ پیسنجرز نے بس سے اتر کر گھومنے کا پلان کیا اور ہم چل دیے اس حویلی کی طرف جو کہ سنسان پڑی تھی۔ ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے ایک بابا ملے رستے میں، جنہوں نے ہمیں اس حویلی میں جانے سے روکا تھا، لیکن ہم نے ان کی باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا اور چل دیے اس حویلی کی طرف۔ لیکن وہ میری سب سے بڑی بھول تھی، جس کا مجھے آج بھی پچھتاوا ہے، کیونکہ میری ہی ضد کی وجہ سے باقی سب لوگ بھی اس حویلی کے اندر چلے گئے۔ جب ہم اس سنسان حویلی کے اندر پہنچے تو سبھی جگہ پر دھول مٹی اور کوڑا کرکٹ پڑا ہوا تھا۔ سبھی لوگوں کو چھینکیں آنے لگی۔ تبھی میری نظر ایک کمرے پر پڑی جس میں لکھا تھا کہ اندر جانا منع ہے، لیکن میں اس کمرے کے اندر چلا گیا اور میرے پیچھے پیچھے کچھ 3-4 لوگ بھی آ گئے۔ اس کمرے میں ایک پرانا بکسا رکھا ہوا تھا جس پر ترشول تھا۔ میں نے وہ ترشول ہٹا دیا اور تبھی ایک زوردار چیخنے کی آواز آئی۔ وہ خوفناک آواز سن کر ہم سبھی بہت ڈر گئے اور سبھی لوگ وہ آواز سن کر حویلی سے باہر بھاگ گئے، لیکن میں اور 3-4 لوگ وہیں پر ٹھہرے رہے۔ ہم سب یہی سوچ رہے تھے کہ یہ آواز آخر آئی کہاں سے تھی کہ تبھی ہمارے سامنے والے کمرے کا دروازہ کھلا۔ دوستو، اس خوفناک واقعے کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو دوستو، چلتے ہیں اپنے بقیہ خوفناک واقعے کی طرف۔ اس کمرے میں سے کچھ خوفناک آوازیں آنے لگیں۔ جب ہم نے اس خوفناک کمرے کی طرف جھانکا تو بہت ساری چڑیلیں بہت زیادہ چلا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا وہ کسی چیز کو نوچ رہی ہوں۔ ان کے چہرے نظر نہیں آ رہے تھے، ان کے بال بہت لمبے تھے اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کسی کا خون پی رہی ہوں۔ شاید ہم نے وہ باکس کھول کر بہت بڑی غلطی کر دی، کیونکہ باکس کھلنے کے بعد ہی وہ سبھی لوگ آزاد ہو گئے تھے۔ یہ خوفناک منظر دیکھنے کے بعد ہمارے رونگٹے کھڑے ہوئے، ہمارے ہاتھ پاؤں خوف کے مارے کانپنے لگے اور ہم لوگ ہل تک نہیں پا رہے تھے۔ ہم نے سوچا کہ یہاں سے بھاگنے میں ہی ہماری بھلائی ہے، اور ہم لوگ وہاں سے جتنا جلد ہو سکتے تھے اتنا جلدی بھاگے اور حویلی کے باہر آ کر سانس لیا۔ ہم لوگ جلد از جلد اپنی بس کی طرف بھاگے اور بس والے بھی ہمارا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ بس کافی دیر سے ٹھیک ہو گئی تھی۔ ہماری خوفناک حالت دیکھ کر بس میں موجود باقی مسافروں نے ہم سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیا دیکھا اس حویلی میں؟ ہم تو تمہیں روک رہے تھے کہ اس حویلی میں نہ جاؤ، وہ دیکھنے سے ہی اتنی خوفناک لگ رہی تھی۔ شکر کرو تم لوگ زندہ سلامت بچ گئے ہو۔ تبھی ڈرائیور نے جلد از جلد گاڑی وہاں سے بھگائی اور ہم لوگوں نے بہت ہی مشکل سے وہ ویران سفر عبور کیا۔ آج بھی جب میں اس خوفناک رات کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میں رات بھر سو نہیں پاتا۔ دوستو، میں نے اس خوفناک غلطی سے یہ سیکھا کہ کبھی بھی کسی بند حویلی یا کسی بند پرانے گھر میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی حادثہ آپ کے ساتھ رونما ہو سکتا ہے۔ تو ویورز، امید ہے آپ کو آج کا یہ خوفناک واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ اس طرح کے مزید سچے اور خوفناک واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسا خوفناک واقعہ ہے یا آپ کے ساتھ پیش آیا ہے تو آپ ہمیں شیئر کر سکتے ہیں، ہم اسے اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کریں گے۔ دوستو، ملتے ہیں ایک نئے خوفناک واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔